السلام علیکم، نیو اسپیشل سے میں ہوں سلمان کیان۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل پر ڈیجیٹل دستخط ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ڈیل مستقل امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ کیا ایران کے منجمد اثاثے بحال ہوں گے؟ آج پھر امریکی صدر کا کہنا ہے ایران اگر ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کرے گا تو جہنم ڈھا دیں گے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی کا کہنا ہے ایرانی جنگ نے امریکہ کی ساکھ مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دی ہے اور اسرائیل کے زوال کا عمل تیز کر دیا ہے۔ دھمکیوں کے سائے تلے ڈیل مستقل امن لائے گی۔ دوسری جانب حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بجٹ تقریر مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ حکومت پر الزام لگ رہا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم اور بجٹ اعداد و شمار میں واضح فرق ڈیڈ لاک کی وجہ ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مسلسل ڈیڈ لاک حکومت کی چھٹی کا باعث تو نہیں بن جائے گا؟ دوسری جانب سینئر سیاستدان فیصل وارڈا نے انکشاف کیا ہے کہ جلد سیاسی لیڈرشپ ایک کنٹینر کے اوپر یا کنٹینر کے اندر ہوگی۔ فیصل وارڈا نے الزام لگایا ہے کہ بہت بڑی کرپشن کی فائلیں بن رہی ہیں۔ فیصل وارڈا کا نشانہ کون ہے؟ کن کے خلاف شکنجہ کسنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی جولائی کے بعد حکومت کے لیے خطرہ پڑ رہا ہے؟ دوسری جانب تحریک انصاف دعووں کے باوجود اڈیالہ کے باہر 10,000 بندہ اکٹھا کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ کیا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا بیانیہ دم توڑ گیا ہے؟ سوالات بہت سے ہیں، ان کے جوابات کے لیے اپنے معزز پینل کی جانب بڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب رہنما پیپلز پارٹی، ارباب خضر حیات صاحب رہنما مسلم لیگ نون اور اظہر صدیق صاحب رہنما تحریک انصاف۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ارباب خضر حیات صاحب۔ بہت شکریہ ارباب صاحب۔ سر، کرپشن کی فائلیں بن رہی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج کے دور کے لوگ وہ یا کنٹینر کے اوپر ہوں گے یا اندر ہوں گے۔ سر، فیصل وارڈا صاحب کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں سلمان بھائی، جہاں تک فیصل وارڈا صاحب کی بیان کی تعلق ہے تو میرے خیال میں اس کو تو ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو باتیں ہوتی ہے تو میرے خیال میں انہیں سیریس نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر ایک ایسا بندہ کو جو جس طرح سے سینٹ میں آیا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے۔ تو اگر کوئی سیاسی بندہ، اگر کوئی یعنی ایسا بندہ یہ بات کرتا کہ جس کو ہم سیریس لیتے تو پھر تو ایک اس کو ماری خیز ہوتی ہے بات۔ تو سر وہ فیصل وارڈا نے یہ بات کی ہے تو اس کو کم از کم میں تو ان کو سیریس نہیں لے رہا ہوں۔ سر، ان کا جو آپ نے جو انٹروڈکشن کروایا ہے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے ان کو سیریس لینا چاہیے۔ نہیں، ان کو سیریس لینا نہیں چاہیے نا۔ دیکھیں وہ تو ایک اتفاقی طور پر وہ بن گئے تھے تو اس کو تو اب سیریس، ایسے اور بھی لوگ ہیں سینٹ میں جن کے نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ جو کس طرح سے سینٹ میں آئے ہیں۔ اور جہاں تک یعنی آپ کنٹینر کی بات کر رہے ہیں، نہیں بلکہ فیصل وارڈا صاحب کنٹینر کی بات کر رہے ہیں تو کوئی کنٹینر منٹینر نظر نہیں آئے گا۔ یہ کوئی پی ٹی آئی تو نہیں ہے کہ کنٹینر پر بیٹھ کر ہم جو ہے ادھر اور ادھر جائیں گے یا کنٹینر کے اندر ہوں گے۔ تو یہ سب قیاسہ ریا ہے، اس پہ کوئی وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان جہاں پر تو سر وہ جو جن کرپشن فائلوں کی بات کر رہے ہیں، سر کرپشن فائلوں کی بھی انہوں نے بڑی زور کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے کہ کرپشن فائلیں بھی بن رہی ہیں۔ دیکھیں کرپشن تو تب فائلیں بنے گی جب کوئی کرپشن کرے گا، اور اس وقت جو پاکستان کی حکمران جماعت ہے تو اس پہ تو مجھے کہیں پر کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی ہے بھی تو اس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر لینا۔ اس طرح ہوا میں تیر چلانا تو بہت آسان ہے، اس طرح تو میں بھی ہوا میں تیر چلا لوں گا کہ فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ اگست میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ پوری دنیا دیکھ لے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو دیکھیں نا، اس قسم کی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت عالمی دنیا کا جو مرکز ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے جو ایران امریکہ کے معاہدہ کیا ہے اور اس پہ جو کردار ادا کیا ہے، یعنی وہ ایک ایسا وقت تھا سلمان بھائی کہ جب جہاز جو ہے نا، کسی ملک کا جہاز ہوا میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ہمارے پاکستانی جہاز فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت کوئی ہوا میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے جو اس خطے کے لیے کیا ہے اور ہم آئندہ بھی کریں گے۔ پاکستان چونکہ ایک پرامن ملک ہے، وہ پوری دنیا میں امن چاہتا ہے اور اس امن کے لیے ہم کوشاں ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔
چلیں ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب رہنما پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب یہ کن کی کرپشن کی فائلیں بننے جا رہی ہیں, کن کی بن رہی ہیں, یہ فیصل واڈا صاحب کن کے بارے میں سر بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے کئی دفعہ کئی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, اگر آپ پس منظر میں ہوں اور آپ کو کوئی لفٹ نہ ہو تو آپ اس لیے بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں لوگ بات کرنے لگے. تو میں نہیں جانتا, لیکن بہرحال فائلیں جب بھی بنتی ہیں, جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے, جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں, فائلیں کی بھی انہی کے خلاف بنتی ہیں. ظاہر ہے جو اقتدار میں موجود ہوتے ہیں, پالیسی ساز, فیصلہ ساز ہوتے ہیں, انہی کے خلاف بنتی ہیں. اب بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی ہیں اس سے تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن ایک بطور سیاسی ورکر کے میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اب یہ میاں شہباز شریف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 5واں بجٹ دیا ہے, اور یہ اعزاز آج تک کسی پرائم منسٹر کو نہیں ملا ہے. بالکل میاں شہباز شریف کو یہ بھی ایک اعزاز ملا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ عوام کی مشکلات کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکا, اور عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, بے روزگاری عروج کے اوپر ہے, لوگ تنگ آئے بیٹھے ہیں. بہت سی صورتحال لوگوں نے پہلے دیکھی کہ پچھلی حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے خرابی تھی, تو وہ انتظار کرتے رہے کہ بہتری آئے گی, لیکن اس وقت بھی کہا گیا کہ ہم نے سیاست قربان کر کے تو ریاست کو بچایا ہے. لیکن اب وہ لوگ سال ہے, اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کر کے مجھے یہ خطرہ نظر, کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر مشاورت کا فقدان ہے, بھلے وہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, بھلے وہ ان کی پنجاب گورنمنٹ ہے, تو مجھے نظام کو خطرہ نظر آتا ہے. سیاسی نظام مجھے کمزور ہوتا ہوا اور سیاسی نظام کو مجھے تھریٹ نظر آتا ہے, اس وجہ سے کہ سیاسی بہت فقدان ہے مشاورت کا, اور سیاسی طور پہ حکومت چلائی جا رہی. ٹھیک عامر صاحب, یہ بطور سیاسی ورکر کے بلاول صاحب کی بجٹ تقریر جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ اپنے وقت پہ کر لیں گے, ابھی دوسرے ممبرز کر رہے ہیں. ہماری تحفظات ہیں بجٹ پہ, یہ نہیں ہے. حکومتی رویے پہ بھی ہم نے کھل کے اظہار کیا. چیئرمین صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس کے اندر خطاب کرتے ہوئے, تقریباً 50 منٹ سے زیادہ کا خطاب تھا, اس میں انہوں نے کلیئر کی جو ریزرویشنز ہیں, اور پھر جو بجٹ کے اوپر ہیں وہ ہمارے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس بجٹ کے اندر بالکل بھی زراعت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, بالکل توجہ ہی نہیں دی گئی ہے. اور یہ تو 7% تنخواہوں میں اضافہ, یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. وہ پیپلز پارٹی جو 100%, 50% تک اضافہ کرتی رہی ہے, تو ہماری تو تجاویز اور تھی. پھر عام آدمی کے لیے, مہنگائی کی کمی کے لیے, عام آدمی, دیکھیے معیشت یہ ہوتی ہے کہ آپ امیر آدمی پہ نہ خرچ کریں, غریب آدمی پہ, عام آدمی پہ خرچ کریں. یہی فلاحی ریاست کا مقصد ہے جو جناح صاحب نے کیا تھا. لیکن میں یہ پھر کہتا ہوں کہ 5 سال ہو گئے ہیں میاں شہباز شریف کی حکومت کو, 5واں بجٹ ہے, لیکن اس طرف توجہ نہیں. لوگ کب تک آپ کے یہ محاورے سنیں گے کہ ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ کر دیا ہے, ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اب یہ محاورے نہیں, خدا کے لیے کچھ کیجئے, کیونکہ سیاست کونے خدروں میں گھستی جا رہی ہے اور لوگ بیزار ہوتے جا رہے ہیں. اور کتنی دیر تک ہم اس حکومت کو تحفظ دیں گے اور بچائیں گے؟ اگر عوام کا رائے عامہ اس کے خلاف ہو تو یہ سوچنا چاہیے پی ایم ایل این. اچھا ٹھیک, اظہر صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی اظہر صدیق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر اب تک آواز پہنچ رہی ہے نا میری سے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب, آج فیصل واڈا صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے کہ اب بس کچھ ہی وقت میں بہت سی کرپشن کی فائلیں جو کھل چکی ہیں, اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ کنٹینر کے اوپر ہوں گے جو آج اقتدار میں ہیں یا کنٹینر کے اندر ہوں گے. تو سر اس قسم کی کچھ ڈیڈ لائنز آپ بھی دے چکے ہیں کہ 27 مہینے پورے ہو گئے اور اب معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان باتوں میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یاد تھا, میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں, ہیرو کی حکومت کا یہ انجام دیکھ لو, عوام رو رہی ہے مگر حکمران دیکھ لو. تجربہ نہ بصیرت نہ کوئی شعور, پھر بھی اقتدار پر ہے انہی کا غرور. مہنگائی نے چھین لی ہے ہر خوشی کی روشنی, حکومت کہہ رہی ہے سب بہت ضرور ہے. بات کو سمجھیے گا. دیکھیں ایک بڑی واضح طور پر بات ہے, 3-4 ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سب سے پہلی بات جو ہے, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کیا,
करंट अकाउंट का डेफिसिट क्या है, आपकी रेवेन्यू कलेक्शन क्या है, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो क्या बढ़ रही है। अब जरा ये सारा उठाकर देख लें। 183 रुपए का डॉलर था जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, आज 278 पे ठहरे हैं हम। अब उस वक्त कहा गया डिफॉल्ट होना है, कौन सा डिफॉल्ट है, मैं चैलेंज करता रहा हूँ हर दौर के अंदर। यार खुदारा, उसकी वजह क्या है? देखिए वजह है कि जब आपके पास हीरे है ना, हीरे कौन से हीरे हैं, जरा ये भी सुन लीजिएगा। हीरे कौन से हीरे हैं? वो हीरे हैं जो 11 अरब का जहाज लेते हैं, वो हीरे हैं जो पिछले 3.5-4 साल में कोई करप्शन का बड़ा केस कोई बता देगा पाकिस्तान में करप्शन खत्म होगी। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट आ जाए आज बिठा दें, वो ऐसा नैब वो बेवकूफ बनाया हुआ है। वो एक हमारे, मैं कोई बरादरीज़म का कायल नहीं हूं, लेकिन एक खास आदमी को बिठाया हुआ उस सीट पे, कारकर्दगी क्या उस आदमी की तो ये बताइए। यानी चले उस्मान बुज़दार पे बड़े इल्जाम थे, इमरान खान की हुकूमत पे थे, चले खुला था कि कितने केस बना लिए आपने? था ही नहीं केस, बातें ही थी। अब हैं, अब मिसाल के तौर पर ये नवाज शरीफ का अस्पताल है कैंसर का, ये 52 अरब का है, 72 अरब रुपए चला गया, कोई पूछ रहा है? अच्छा टेंडरिंग, ई टेंडरिंग हो रही है। अच्छा ई टेंडरिंग के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कभी खोल के देखिएगा क्या चीज है क्या नहीं होना, किसी स्टेज पे आ जाए यहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा। जरा गौर करें आप। अच्छा बड़ा एहसान किया उन्होंने कि जनाब वो है ना अवाम आदमी को टैक्स में रिलीफ दे दी है, गरीब तो आदमी। अजहर सिद्दीकी साहब, यकीनी तौर पर मईशत तो इनसे संभल नहीं रही, तो खान साहब इसी वजह से तो नहीं अंदर बैठे हुए कि मईशत इनसे संभलेगी नहीं और फिर जो है वो मामला किसी और जानिब जाएंगे, तब फिर हम बाहर आएंगे। देखिए मैं आपके सामने मैं हमेशा मार्च से कह रहा हूं कि अप्रैल से मैं कह रहा था कि सितंबर होगा। असल बात को आपने समझना है कि क्या खाली इमरान खान साहब ही थे? हमने टीएलबी के साथ देखा, हमने अहले तशीह वालों के साथ देखा, अब कश्मीर के अंदर जो भी हालात और वाकयात, अब जो मेजर काम था वो हो गया है। अब इस मुल्क को इन्होंने आगे लेके जाना, वो डीले नहीं कर सके जिस तरह डीले टर्की ने की थी। कर्जे किस तरह कहां लेकर गए थे, कहां आप, बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में नाम। लेकिन जरा समझना है अब इनके जाने की बारी। 3.5-4 साल मैंने आपको कहा था टाइम इनका पूरा हो गया है। अब इनके पास ये बजट क्या है, बजट में बता रहे कोई रिलीफ दिया, अब क्या है? आज भी डे टू डे आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इमरान खान के बाहर आने का कहना शुरू कर दिया। अब सियासी जमातें सारी कहेंगी, उसकी वजह है कि इस मुल्क में अगर स्टेबिलिटी लानी है तो इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है, और इनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। पूछ लेते हैं, अरबाब साहब भी हमारे साथ हैं। अरबाब साहब, वाकई फिर जाने की तैयारी है? क्योंकि अब तो सुहेल वड़ाई साहब भी जो है वो दुहाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये कंपनी चलने की नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जरा अजहर सिद्दीकी साहब की बात की तरफ आता चलूं कि उन्होंने कहा कि डॉलर चंद साल पहले जो है वो 180 का था, अब 280 का है। तो देखिए ना, चंद साल पहले तो जो है ना, तो गाड़ी जो है थी ना, तो उसकी कीमत भी मेरे ख्याल में 30-40 लाख थी, अब वो 80 लाख की हो गई है। तो सर उसकी वजह से तो बढ़ेगी ना सर, सब कुछ, हर चीज बढ़ जाएगी ना सर। सब कुछ बढ़ता है, वक्त के साथ ये कीमतें बढ़ती है। ये नहीं होता है कि बस एक कीमत जो है ना वो आज से 50 साल पहले जो है ना, तो मेरे ख्याल में 4 रुपए का वो पूरा गैलन मिलता था 5 लीटर। तो देखिए इसको हमें उस बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए कि उस वक्त ये था और अब ये है। ये वक्त के साथ ये चीजें बढ़ती जाएगी, और आज से मेरे ख्याल में चंद साल बाद तो पता नहीं क्या होगा, तो शायद हम होंगे या ना होंगे। लेकिन देखिए, मैंने अजहर साहब की बातें भी सुनी, मैंने आमिर साहब की बातें भी सुनी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की अपने बातों में कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। आज भी देखिए पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे लोग वो यही रोना रो रहे कि मुल्क में ये तो मैं एक बात और क्लियर करता चलूं कि जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, तब से हम ये सुन रहे कि पाकिस्तान बस दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, ये है वो है। ये बातें तो सुनकर कम से कम मेरे तो कान पक गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक गैबी ताकत है, अल्लाह ताला की ताकत है उनके साथ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ना ये दिवालिया होगा, ना ये करप्ट होगा, ना यहाँ पर कोई ऐसी वो होगी, कोई कयामत आएगी कि बस पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जो है ना रहती, जब तक ये दुनिया कायम है, पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा। और इसका तो जो अरबाब साहब मुद्दत पूरी कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल, आप तो मुद्दत की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि आप 2034 में भी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म देखेंगे। क्या बात है, बिल्कुल ठीक जी। आमिर हसन साहब देख लें, उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा 2034 भी हमारा है।
خیر کرے, وہ کہتے ہیں نا بات میں آپ ہوگے, جی سر پھر آپ ہی کا ہوا نا سر, کوئی بات کریں پہنچا دیا ہے سر. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایسے ممالک تھے جو جی ٹھیک ہو گیا ارباب صاحب بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر صاحب سے میں ذرا جواب لے لوں. جی عامر صاحب. سر وہ کہتے ہیں نا کہ تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا یقین تھا. یہ دعوے تو خدائی دعوے ہوتے ہیں, ہمیں تو اگلے لمحے کی کسی کی زندگی کا نہیں پتا. میرے بھائی کے پاس کوئی پورا ریکارڈ ہے جس میں 2035 میں شہباز شریف بھی ہوں گے اور پھر وہ وزیر اعظم بھی. بھائی بات سنا کریں, آپ کی یہ کیوں عادت ہے گفتگو؟ ارباب صاحب بس سن لیجئے گا ان کا پوائنٹ. ہاں جی سر نوٹ کر. جی ہم زندہ رہے اور نہیں کچھ جاہلوں کی طرح تو نہ کریں. جی سر کرے بات نا. جی عامر صاحب. تو بات ہے کہ اب ان کے پاس کوئی خاص اختیار ہے جس میں یہ سب جانتے ہیں کہ 2035 میں شہباز شریف ہوں گے بھی اور پھر وہ وزیر اعظم بھی ہوں گے. ایسی باتیں ہی ہم پی ٹی آئی کے وزیروں سے سنتے تھے کہ 2000 سر اختیار تو اب انہی کے پاس ہے سر, آپ کی گلگت میں حکومت ہی نہیں بنی سر. 2023 میں بھی ہم ہوں گے, 2028 میں بھی ہم ہوں گے, اور وہ آج کدھر ہیں. تو اسی طرح میں تو ان دعووں سے خوف آتا ہے مجھے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر دے, لیکن خدا کے لیے یہ بھی تو توفیق حاصل کریں کہ اب دیکھیں نا وزیر خزانہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہوگا بجٹ میں غریب کے لیے کیا ہے, تو اس نے کہا جی اللہ بھلا کرے. ارے بھائی اللہ تو بھلا چاہتا ہے, خدا کب کو برا چاہتا ہے. یہ نظام آپ چلا رہے ہیں, یہ معیشت کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے, اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں. امیروں میں تقسیم کرنی ہے یا غریبوں میں تقسیم کرنی ہے, یہ فیصلہ اللہ کا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, خدا آپ کے معاملے میں تو نہیں آ رہا. اس طرح کوئی قاتل کر کو کرے کہ مجھے یہ اللہ کی مرضی کے تحت میں نے کیا ہے, اسی طرح کوئی ڈاکو کہے کہ اس نے اللہ کی مرضی تک بالکل ٹھیک. تو یہ کام نہیں ہے خدا کے لیے اپنے کام کو. مجھے ایک جی عامر صاحب یہ ایک لائٹر نوٹ کہ سر یہ گلگت میں بھی آپ جیت کر بھی جیت نہیں پائے, تو سر کیا ہوا, ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ تو تاریخ میں رہا, ہمیں ہرایا گیا, ہم ہار کے بھی جیتے ہیں. تو اس دفعہ تو جیتے ہوئے ہیں, تو جیت کے کیسے نہیں جیتیں گے؟ کوئی بات نہیں, کر لینے دیں. اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, گلگت بلتستان سے کوئی کیا فرق پڑے گا, وہاں پہ پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے, لیکن یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. یہ گلگت بلتستان کے ڈانڈے لاہور سے ملنے لگے ہیں, لاہور کے ڈانڈے مرکز سے ملنے لگے ہیں, وہاں پہ ان کی سیٹیں آ گئی ہیں, وہاں پہ ان کا مینڈیٹ کی ساری جو طریقہ کار ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوتا جا رہا ہے, ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پھر میں ہوش کی بات کروں گا کہ اب یہ بس کریں. یہ تعریف بالکل, ہم کیوں نہیں تعریف کریں گے. تو سر وہاں پہ چار لیکن میں ایک بات مجھے کیانی صاحب نام کس کا پہلے آ رہا ہے؟ فیلڈ مارشل کا اور وزیر اعظم. تو یہ جس فرد کا ہے وہ والی جنگ میں بھی کردار ہم مان رہے ہیں, اس میں بھی خود وزیر اعظم کر رہے ہیں. تو فرق یہ کوئی شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ہے, شہباز شریف کی 2 سال کی. تو یہ جو فرق ہے وہ ہم جانتے ہیں. پاکستان کے حالات بہتر ہیں ہوئے ہیں, وزیر اعظم تو وہی ہے نا سر, عالمی سطح پہ. ہاں جی کہتے ہیں عالمی سطح پہ حالات بہتر تو ہوئے ہیں, سنا ہے کہ بہت بہتر ہوئے ہیں. لیکن بھائی یہ شملہ, یہ پگڑی اسی کی اونچی ہوتی ہے جس کے گھر میں دانے ہوں, جہاں پہ گھر میں لالے پڑے ہوں, بھوکے پیٹ ہوں, لوگ ترس رہے ہوں 2 وقت کی روٹی کو, کسان کا بیڑا غرق ہوا ہو, چھوٹا دکاندار تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ تو وہاں پہ کیا شملہ اونچا ہوگا آپ کا؟ سر وہاں پہ 4 بندے آئی پی پی میں چلے گئے ہیں, تو سر ان کے ساتھ مل کر کیا آپ حکومت بنائیں گے سر وہاں پہ گلگت میں؟ دیکھیے یہ آئی پی پی اور ایسی بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں, جس جماعت کو ایک سیٹ نہیں ملی وہ وہاں پہ آزاد کیوں جائیں گے؟ یہ کوئی بات نہیں. زراعت اس ملک میں کمزور ہے سر, وہ چلے گئے ہیں سر. زراعت شاید مضبوط ہے ان کا اس حکومت کا, تو نہیں جانے دیں. ہماری تو سمپل میجورٹی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. جب یہ ہمیں سارے ریزلٹس دے دیں گے, ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے, ہمارے پاس ریزرو سیٹس ہیں, ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, سب سے زیادہ ووٹ ہے, پرائم منسٹر نے ہمیں مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے, وزراء نے بھیجا ہے, یعنی حکومت نے مانا ہے کہ جیتی پیپلز پارٹی ہے.
اب کوئی خرید و فروخت جاری ہے تو ہوتے رہے, ہمیں لوگوں کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اس طرح اسے چھیڑنے سے خود اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کیجئے, بڑا برا حال ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا, اور خاص طور پر بات کرنا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی تحریک انصاف اڈیالہ کے باہر 10,000 بندہ کیوں نہیں اکٹھا کر پائی. لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب, رہنما تحریک انصاف. اظہر صدیق صاحب, سر رانا ثناء اللہ صاحب نے تو چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ اڈیالہ کے باہر 10,000 بندہ لے آئیں تو میں ان سے بیٹھ کر بات کروں گا, تو سر 10,000 بندہ بھی آپ نہیں کر پائے, تو سر بہتر نہیں کہ سر آپ صلح ہی کر لیں. اچھا, میں سن رہا تھا پتہ نہیں 2035 وہ پتہ نہیں, میرا خیال ہے قیامت کی وہی رہیں گے یار, خدا رہا یار. جب سے آپ جھونکوں کی طرح اس ملک کو چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس ملک کی تباہی اور بربادی میں, کبھی اگر آپ غور کریں, مجھے آج بھی یاد ہے 84 کے اندر نا میٹرک میں تھے ہم, تو نا اس وقت جو انڈین کرنسی تھی نا سر, ہمارے 90 پیسے تھے اور ان کا 1 روپیہ تھا. آج ذرا بتائیں نا, انڈین کرنسی کہاں چلیں گی؟ ہیرے ہیں نا یہ ہیرے تھے یہ سارے چنے ہوئے. اچھا چلیں, اگر آپ برآمدات پہ آ جائیں, آپ کی برآمدات کی حالت کیا کر دی. یہ ایگریکلچر ملک تھا, تباہی و بربادی ہو گئی ہے کہ آپ ایگریکلچر پروڈکٹس کی امپورٹ پہ آئے ہیں, اس پہ وہ ایک ایگریکلچر پہ ٹیکس جس طریقے سے لگا رہے تھے اور تباہی و بربادی کر رہے تھے. یہ پی ڈی ایل کی شکل میں دیکھا نا, ایک عام آدمی کے ساتھ ظلم کیا کیا, یعنی یہ تو ایک اللہ رکھا محمد بوٹا جس طرح کی حکومت چلا سکتا ہے, جس طرح کی یہ حکومت چلا رہے ہیں. یہ جو ہیرے ہیں یار جناب, ان کے بس کا بات نہیں ہے, انہیں چاہیے اللہ اللہ کریں, چپ کر کے جا کے وہ اپنا نا جاتی عمرہ کے اندر اپنا قرآن کی تعلیمات پڑھائیں, رب کچھ سکھائیں, چاہے چلے نہ سے کوئی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں, کوئی اپنا لیپ ٹاپ وہ بھکاریوں کی طرح دیتے ہوئے. اگر ان کا ویژن ہوتا نا تو 30 سال سے آپ لیپ ٹاپ کی فیکٹریاں لگا سکتے تھے. اب آئیں اگلی بات جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں, یعنی دیکھیں عمران خان صاحب نہ کبھی بکا تھا, نہ بکا ہے, نہ بکے گا, نہ جھکا تھا, نہ جھکے گا, نہ جھکا ہے. اگر آنا ہوتا تو بہت پہلے آتے نا, جو بکتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے. وہ بڑا کہتے تھے جناب ہم معاہدہ کر کے نہیں گئے, اور 10 سال کا معاہدہ پھر 5 سال کا ساتھ ریلی کے ساتھ سامنے آ گیا. جو بڑی باتیں کرتے تھے, نہیں 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ یہاں, لیکن سر 10,000 بندے, سر 10,000 بندے جواب دینے لگا ہوں آپ کو. بس اس آدمی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ جمہوری حکومت ہے نا, میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جمہوری سمجھتا ہوں. 15,000 نظر بندی کے آرڈرز, ای سی ایل, پی سی ایل, پی ایم آئی ایل, 144 کا نفاذ. یار خدا رہا یار, مجھے بتائیں آپ کسی جگہ احتجاج جلسہ جلوس ہونے دے رہے؟ میں کشمیر کی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ میں ٹی ایل پی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, نہ میں 26 نومبر اور باقی 5 مئی تو 9 مئی تو کیا ہی انہوں نے تھا. باتوں کو بھائی مجھے بتائیں, ہم پابند ہیں تمہارے بھائی, تم ہو گیا ہمارے بیچارے ایک ملازم ایسی آدمی کی حیثیت کیا ہے, یعنی جو بیچارہ باتھ روم میں پوچھ کے اور بتا رہے ہیں کریڈٹ. دیکھیں میں بتا دوں, کریڈٹ اس میں کوئی شک نہیں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا ہے. وہ 12ویں کھلاڑی کی کوئی حیثیت نہیں, جس بندے کو بولنا نہ آتا ہو, جس کو انٹرنیشنل وزڈم نے کتنے لوگوں کو بلایا. آج اگر پاکستان میں اگر ہے تو وہاں سیکھنا پڑے گا آپ کو. کیا سیکھنا پڑے گا آپ کو؟ اب عمران خان کو باہر سر پھر بات وہیں پہ, سر 10,000 بندہ کیوں نہیں سر اکٹھا ہو پا رہا؟ وہ 10,000 دیکھیں میری بات اس کا جواب دیکھنا, 10,000 کا بندہ جو ہے نا یار, میری یار 10,000 کا جو بندہ ہے نا بھائی, مجھے 10,000 کا جو بندہ ہے نا, میں ایک کڑ پونجی ایسے ہی اللہ رکھے محمد بوٹی کی باتوں کو, کیا اگر اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہم جانے جب جانے جس وقت مرضی کرنا ہو, یعنی ہم نے بات چیت نہیں کرنی, سیدھی سی بات ہے. تو 10,000 بندہ کیوں اکٹھا کرے؟ جب ہم نے اکٹھا کرنا ہے, تحریک چلانی, آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے کہنا شروع کر دیا نا. میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ بجٹ آخری ہے شہباز شریف کا. یہ جو باتیں بتا رہے ہیں نا, تو ان سے پہلے جو ایک شخص تخت نشین تھا, اسے اپنے ہی خدا 7 سال اور انتظار کریں, اتنی زبردست بات کہی ہے. سر وہ اگر چلے بھی جائیں تو سر آپ کی ایک منٹ خضر صاحب, سر وہ اگر جائیں گے بھی تو سر آپ کی ٹھنڈی اپوزیشن سے تو نہیں جانے لگے سر, وہ ان کا تو کچھ اور ہی فیصلہ ہوگا. میں بتا دوں آپ کو, یہ دیکھیں
آج یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی تو اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا. آج پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی آج یہ بات کو کرنے. جی ارباب صاحب ذرا ایک منٹ. ارباب صاحب آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. ارباب صاحب ایسے آپ کی آواز بھی نہیں پہنچتی سر. جی. اچھا دیکھیے میں بتاؤں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہوتی ہے. اب دور ان کا جانے والا ہے سر. ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی تھی گلگت بلتستان میں نے یہ بہت پہلے کہہ دیا. اور کشمیر کے اندر بھی یاد رکھیے گا پاکستان پیپل یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جو لانے والوں نے نہیں لانا ابھی, لیکن یاد رکھیے گا عمران خان کو اب مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیے. اب آنے والے دنوں کے تمام سیاسی جماعتیں ایک تقاضا کریں گی اس ملک کو اگر استحکام کی طرف لے کے جانا ہے. حکومت تو ہمیں ملنی نہیں, نہ ہم حکومت میں انٹرسٹڈ ہے, نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے اس حوالے سے. ہم تو صرف چاہ رہے ہیں اس ملک کا نظام اگر بہتر چلنا ہے تو اس کے لیے ایک جمہوری کلچر اپنایا جائے. اور جمہوری کلچر آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. ارباب صاحب سر ایسے تو واقعی بندے نہیں نکلتے سر. آپ نے جو ہے پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں, پولیس ناکے لگا کے کھڑے ہو جاتی ہے, دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے. تو سر آپ بھی ان کو پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں سر, پھر وہ بندے نہ لائیں تو پھر تو اعتراض کریں نا آپ. دیکھیں سلمان بھائی چلے وہاں پر تو یہ ہوتا ہے, تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے, یہاں پر ان کو بندے کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے. یہاں پر تو یہ جلسے جلوس کرتے ہیں, ان میں 2000 بندے ہوتے ہیں یا 3000, اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھے ہیں. جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو انہوں نے جی ٹی روڈ بند کیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر, اپنے صوبے کے اندر, جس میں 1 درجن لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے موٹر وے بند کیا ہوا تھا خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں 2 درجن سے زیادہ لوگ بیٹھے نہیں تھے. یہ ان کی حیثیت ہے. یہ 10,000 لوگ کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو 2 درجن لوگ بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے. اور عامر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا, تو مجھے اس پر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ دیکھیں اگر ہم چاہیں نا تو ہم آج ہم گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, ہم خیبر پختونخوا میں بھی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی واضح سر جیتے تو آپ ہیں نہیں تو حکومت کیسے بنا سکتے ہیں سر؟ جیت تو جائیں سر پہلے. اور جیت کس طرح ہوتی ہے؟ گلگت بلتستان میں ہماری 8 سیٹیں ہیں, آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ دیکھیں نا, یہ سر پیپلز پارٹی کی تو 9 ہے نا سر, حکومت تو وہی ابھی آگے سب وہی ہے نا سر. دیکھیں تو دیکھیں بات یہ اسی طرف پہ رہوں نا کہ دیکھیں ہم نے ان کو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے مبارکباد دی تھی کیونکہ ان کی 9 سیٹیں ہیں, اور یہ 9 سیٹیں بھی ان کو جس طرح ملی ہے نا, تو وہ میں اب بتا نہیں سکتا ہوں, وہ میں آپ کو بتا دوں گا. پوچھ لیتے ہیں بتائیں سر, آپ نے باتیں ساری کلیئر کرنی ہے سر, کیسے ملی ہیں؟ دیکھیں بس وہ میرے خیال میں وہ عامر صاحب کو بھی پتا ہے اور ہر کسی کو پتا ہے. چلے ٹھیک ہے, پوچھ لیتا ہوں عامر صاحب سے. سر عامر صاحب آپ نے یہی اس کا جواب دینا, وہ سیٹیں کیسے ملی ہیں, لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد یہیں سے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ارباب خضر حیات صاحب سے. ارباب صاحب سر ایک دفعہ پھر سے آپ سے ہی بات کرنا چاہیں گے سر. خود تو آپ جیتے نہیں ہیں تو سر جس کی جیت ہے اس کو بھی کنٹروورشل کر رہے ہیں. سر بتا دیں کیسے جیتے ہیں وہ؟ دیکھیں سلمان بھائی آپ کس طرح کہہ رہے کہ ہم نہیں جیتے. میں تو آپ کو بتایا کہ ہم 8 سیٹیں جیت چکے ہیں, اور اگر ہم چاہتے تو ہم سر ان کی تو 9 ہے نا سر, جس کی 1 سیٹ بھی زیادہ جیتا تو وہ ہے نا سر. نہیں دیکھیں نا, ہم وہاں پر کلین سویپ بھی کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا ہے. ہم بہت کچھ کر سکتے تھے, ہم نے وہ نہیں کیا. سر کیوں نہیں کیا؟ کیا ہوا, کوئی ڈیل دی سر کہ نہیں کیا آپ نے کلین سویپ؟ نہیں دیکھیں ڈیل میل تو نہیں تھی نا. پاکستان مسلم لیگ نون کسی ڈیل پہ یقین رکھتی ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو آج عمران خان صاحب باہر ہوتے. وہ بار بار منتیں کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ڈیل کر دے نہ, لیکن نہ ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نہ ان کو ڈیل دی جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا, وہ آج ابھی 1 گھنٹے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 گھنٹے میں سر سیٹیں چھوڑتا ہی کوئی نہیں. آپ نے سیٹیں چھوڑ کیسے دی سر ساری؟ سر اگر آپ کلین سویپ کر رہے تھے سر کیا ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر حکومت چاہتی تو جس طرح یعنی سب آپ سارا پروگرام انہی کے ساتھ کرنا ہے سر. انہوں نے آپ ہی کے سر آپ پر ہی آنا ہے جواب. میں چاہتا ہوں ذرا اپنا یہ مقدمہ بنا لیں سر. کر سکتے تھے لیکن ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے وہ مناسب نہیں سمجھا. چلیں آپ پوچھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ عامر حسن صاحب. ٹھیک ہو گیا عامر حسن صاحب. سر وہ تو کہتے ہیں کہ سر وہ آپ نے تو پتہ نہیں کیسے سیٹیں جیت لی ہیں سر. کیسے جیتی ہیں سیٹیں آپ؟ کیسے کا جواب تو وہ نہیں دے سکے. ہم نے تو ویسے جیتی ہیں جیسے جیتنی چاہیے, اور ابھی ہمیں اس طرح نہیں. 14 سیٹوں کے اوپر ہماری اکثریت ہے, رزلٹ روکے ہوئے ہیں, چند ہزار ووٹ ہیں, اور 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور رزلٹ اناؤنس نہیں کیے جا رہے. کیوں نہیں کیے جا رہے وہ آپ کے سامنے ہے.
سارے معاملات کیا ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دیکھیے ایک ہے الزامات لگانا اور ایک ہے تاریخ میں کس کے منہ کالے ہوئے ہیں. 1988 اور 1990 کے الیکشن کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کون سے بھاڑے کے ٹٹو خرید کے آئی جی آئی بنوایا گیا اور حمید گل اس پہ ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے آئی جی آئی بنایا اور اس کے ذریعے کون وزیر اعظم بنا. یہ 1988 سے لے کے 2023 تک ان کے چہرے کے اوپر سیاہ دھبے ہیں. تب جھرلو تھا, آج فارم 47 ہے. یہ اپنے دھبے دھوئیں. لاہور میں کس کا رات کو ان کے بابا جی کا رزلٹ روکا گیا اور کس طرح پھر اس پہ ڈبے بھرے گئے وہ ساری دنیا جانتی ہے. کس طرح یہ آئے مگر صاحب پھر سندھ کی بات بھی کرتے چلے نا کہ سندھ میں آپ لوگوں کو کس طرح سر کریں گے سر سندھ پہ ٹرن پہ آئے نا یہ کیا سر اپنی ٹرن پہ ارباب صاحب سر ان کا رائٹ ہے نا سر ان کو جواب دینے دیں سر ان کا جواب تو دے لیں. ارباب صاحب سن تو لیں ان کا جواب. آپ کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر دو ممبران اور وزاروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں. آپ ارباب صاحب سن تو لیں ان کی بات سر. ارباب صاحب سن تو لیں ان کی بات. ارباب صاحب بات تو سن لیں ان کی. پھر وہی ارباب صاحب بیچ میں انتہائی گھٹیا اور غلیظ آدمی ہے یہ. فضول قسم کا آدمی ہے. سر لیکن سر میرے خیال سے سر غیر پارلیمانی الفاظ کا چناؤ نہ کریں. ٹھیک اچھا ارباب صاحب ان کی بات تو پوری ہو لینے دیں. ارباب صاحب سن لیں سر سن لیں سر سن لیں. آتے ہیں سر آپ کی طرف. آپ کی ٹرن پہ سر آپ نے جواب دینا ہے. جی بیرسٹر صاحب کوئی طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ 15 منٹ اس نے بات کی ہے میں سن رہا ہوں. میری ٹرن آئی ہے بیچ میں انٹر ہو جاتا ہے. طریقہ کوئی نہیں ہے بات چیت کا. سر یہی حرکتیں انہیں منوائیں گی. یہ مرے ہوئے ہیں اور ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی ان کے دن گزر جائیں لیکن ان کا ارادہ نہیں ہے. ان کی ہلاکت یہ اپنی ہلاکت تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. انہیں جیلوں سے نکال کے ہم نے اقتدار میں بٹھایا ہے لیکن انہیں شرم نہیں آ رہی. اپنے گریبانوں میں نہیں جھانک رہے. یہ تانے دے رہے ہیں کیا ہے گلگت بلتستان سے کوئی وزیر اعظم کسی سے بننا ہے لیکن تم جس الیکشن میں آئے اس کی کیا حیثیت ہے اور تمہاری کیا اوقات ہے. تمہیں کوئی مانتا نہیں ہے. ہم ہٹ جائیں تمہیں کوئی گھاس نہ ڈالے تمہیں کوئی منہ نہ لگائے اور شرم کرو. اب بھی پیپلز پارٹی کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. بے شرم لوگ ہیں. انتہائی گھٹیا. یہ جب انہیں طاقت مل جائے تو یہ گربانوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جیسے کہ پاؤں پکڑتے ہیں. سر یہ باتیں کر رہے ہیں عامر صاحب ان کی بات میں اس میں بھی تو وزن ہے نا کہ سر جیلوں سے نکال کے انہوں نے بھی صدر بنوایا ہے. سر اگر آپ لوگوں میں تھوڑی شرم و حیا ہوتی تو آج جو آپ کے بلاول صاحب تکبیر میں بیٹھ کر پاکستان میں ہمارے پیچھے باتیں کرتے تھے. ہماری دو صوبائی حکومتیں ہیں. دو صوبائی اسمبلیوں میں ہماری اکثریت ہے. انہوں نے کیا صدر بنانا ہے؟ ہم کوئی قومی اسمبلیوں سے ارباب صاحب اس طرح سے سر ہم صوبائی اسمبلیوں سے صدر بنے ہیں. یہ فضول سا آدمی آپ نے بٹھا دیا ہے. بیرسٹر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے آپشن ہیں سر جو کرنا ہے کر لیں. جس کے بعد بات ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی جو ہے لوگوں کے کان پک گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. آپ میں اخلاقیات کی کوئی نام کی چیز نہیں ہے. ٹھیک چلیں سر. اظہر صدیق صاحب سر آپ کی تو سر 2 سیٹیں آپ بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں سر. اچھا دیکھیے میں بتاؤں جی میں سر اکثر پروگراموں میں بیٹھتا ہوں. جی ارباب صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچارے کو گھر میں کوئی منہ لگاتا نہیں ہے. ان کے بیچارے اپنے جو ہیں رشتہ دار ان کو ان کی کیا میں کہوں ان کو وہی آرگومنٹ سر نہیں لیکن سر عامر نے بڑی آرگومنٹڈ بات کی ہے نا جی. اور مجھے یہ بتائیے گا مجھے دیکھیں نا اب آپ کو پتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی اولاد کون ہے؟ یہ مسلمانی باپ کہتے تھے. جنرل جیلانی کہاں لے کر آئے؟ جنرل باجوہ کی اولاد کون ہے وہ بھی بتا دے.
اب تو وہ ڈاؤٹ نہیں رہ گیا ارباب صاحب ان کو بات تو پوری کر لینے دیں سر بات تو پوری کر لینے دیں ارباب صاحب. اچھا میرے خیال سے چلے ٹھیک ہو گیا ٹھیک. اس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کو کچھ عقل آ جائے, لیکن ان کو عقل نہیں آنی ہے. یہ ان کو عقل نہیں آ سکتی. یاد رکھیے گا کہ جس نے جس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے پاکستان مسلم لیگ کے اس دور میں, ان کو معافی نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہو گیا پوائنٹ آ گیا سر. ٹھیک ہو گیا سر پوائنٹ آ گیا. ٹھیک سر پوچھ لیتے ہیں ارباب صاحب اب صاف ستھری سر آپ ہی کی ٹرن ہے سر. بتائیے ارباب صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اظہر صاحب ایک منٹ, اظہر صاحب آپ ذرا سن لیں. ٹھیک ہو گیا چلیں ٹھیک ہو گیا. یوں لگتا ہے کہ آج کا پروگرام اسی طرح سے سم اپ ہوگا. تو ناظرین یہ ہماری اوور آل اس وقت کی سیاست کی صورتحال ہے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.